अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये हदीस आपने सुनी होगी, अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जमाना आएगा कि लोग सुबह को मोमिन होंगे, शाम होते होते काफिर हो जाएंगे। तो ये 12-14 घंटे में शाम होती है, इतनी जल्दी काफिर कैसे होंगे? तो शारहीन ने इसकी कई तशरीहात में अक़वाल लिखे। एक कौल ये भी लिखा कि सुबह इस हाल में करेगा कि मोमिन की जान को, माल को, इज्जत को हराम समझेगा, क्योंकि मोमिन की हुर्मत अल्लाह के रसूल ने काबे की हुर्मत से बढ़कर बयान फरमाई। बल्कि वो हदीस खुतबे हज्जतुल वदा की बड़ी मशहूर है, जिसको टाइम की वजह से मैं सिर्फ इशारा मफहूम के तौर पे। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा आज दिन कौन सा है, तो सहाबे किराम ने अर्ज किया अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। हुजूर ने तवक्कुफ फरमाया तो लोगों ने समझा शायद आज के दिन का नाम हुजूर तब्दील कर देंगे, तो फरमाया कि आज कुर्बानी का दिन नहीं है, कहा हुजूर कुर्बानी का दिन है। फिर इरशाद फरमाया महीना कौन सा है, फिर कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। तो फिर तवक्कुफ किया तो सहाबा कहते हमें गुमान हुआ कि शायद महीने का नाम हुजूर बदल दें, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि ये जुल्हज्जा का महीना नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल जुल्हज्जा का महीना। फिर फरमाया ये शहर कौन सा है, तो फिर सहाबा किराम ने अर्ज किया अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो कहा कुछ देर तवक्कुफ किया, सहाबा ने गुमान किया कि कहीं शहर का नाम तो नहीं बदलने वाला है। फरमाया कि क्या ये मक्का नहीं है? कहा हुजूर ये बिल्कुल मक्कतुल मुकर्रमा है। तो क्या फरमाया जैसे आज का दिन हुर्मत वाला है, महीना हुर्मत वाला है, शहर हुर्मत वाला है, मोमिन मुसलमान की इज्जत, जान, माल को ऐसी ही हुर्मत अता की जाती है। आप बताएं। तो ये जो हदीस में मुख्तलिफ अक़वाल लिखे गए, कौल ये भी है सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा। क्या मतलब? सुबह को ये समझेगा कि मोमिन की इज्जत मुझ पे हराम है, और शाम होते होते किसी छोटी मोटी बात पर भी उसकी इज्जत को अपने लिए हलाल जानेगा। और जिसको अल्लाह रसूल ने नस्से कतई से हराम किया है, उसको हलाल जानने वाला काफिर हो जाता। एक कौल उसमें ये है। आप मुझे बताएं कितनों की पगड़ियां उछालते हो, कितनों की गीबतें करते हो, सर के ऊपर भी नहीं जा रहे सजदे ना दुआएं, फिर कहते हो कि दुआ कबूल नहीं होती। दिल में कीना कैसे होगी? मोहब्बत करो। हुजूर महबूब इलाही ने फरमाया कि कांटों के मुकाबले में अगर कांटे बिछाओगे, पूरी दुनिया कांटे से भर जाए। लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते, ना करें, आप करें ना, क्योंकि हुक्म आपको है, हमें है। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब भी मोहब्बत और नफरतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। फतह मोहब्बत की होती है। मोहब्बत के सफीर बनो। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने का जो रास्ता है वो लोगों के दिल से होकर के गुजरता है। जब तक लोगों के दिल खुश नहीं करते, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं तसव्वुफ पूरा के पूरा खिदमते खल्क का नाम है। अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, अल्लाह तक पहुंचाओ। सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते जमीन पर जितने जर्रात हैं, अल्लाह तक पहुंचने के उतने रास्ते हैं। सबसे करीब का रास्ता जो अल्लाह तक ले जाता है वो अल्लाह के बंदों की मोहब्बत और खिदमत लेकर के जाती है। एक मर्तबा एक शख्स हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास आया, कहने लगा हुजूर मुझे जरूरत है आपकी मदद की। आपने मदद भी की और मदद के साथ उसको एक जोड़ा भी दिया, कपड़ा भी दिया। तो उसने कपड़ा लिया, कहा हुजूर आप मुझे मदद भी कर रहे हैं, कपड़ा भी पहना रहे। फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है जो किसी मुसलमान को कपड़ा पहना देगा, जब तक वो कपड़ा उसके पास मौजूद रहेगा वो मुसलमान अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। लोग हिफाजत के लिए तावीज लेते, हुजूर ने कितना आसान रास्ता बताया। लोगों को कपड़े पहनाते रहो, अल्लाह की हिफाजत में रहो, अल्लाह के किले में महफूज रहो। कहां है? हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला, एक शख्स आपके पास आया और आने के बाद कहने लगा हजरत मुझ पे 700 दिरहम कर्ज है, 700 का कर्जा है। आज हम सूद के खिलाफ बहुत बात कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, बिल्कुल हक है।
لیکن سود بڑھ کیسے رہا ہے؟ جب سے مالداروں نے قرضہ دینا بند کر دیا ہے سود بڑھنے لگا۔ اگر قرضے کی سنت زندہ کر دی جائے، دینے والے دے اور لینے والے واپس کرنے کا مزاج بنائے، یہاں تو لوگ بھی ہڑپ کرنے کا مزاج بنائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص ہے، کہا حضور 700 درہم کا قرض ہے۔ آپ نے اپنے مینیجر کو ایک رقعہ لکھا، فرمایا اس کو 7000 درہم دے دو۔ اب چونکہ ایسا ہوتا ہے نا، چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں، پیالیاں گرم ہوتی ہیں، تو مینیجر نے کہہ دیا حضرت 700 کی ضرورت ہے، آپ 7000 دے رہے ہیں۔ آپ نے واپس پھر لکھا اس کو 14000 دے، اس کو 14000 دے۔ تو جیسے ہی اب سنا، سوچا کہ پہلے تو اعتراض کیا تھا 7000 پر، تو حال یہ ہو گیا کہ حضرت نے ڈائریکٹ 14 کر دیا۔ تو اب اگر میں کوئی اعتراض کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت کچھ اور بڑھاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اس نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت فرما رہے کہ 14000 دے، اس نے 14000 دے دیا۔ اور جب 14000 دیا تو بعد میں حضرت سے پوچھنے لگا حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو ضرورت تھی 7000 کی، 700 درہم کی، اور آپ نے اس کو سیدھا 7000 دے دیا۔ پھر میں نے عرض کیا تو آپ نے کہا کہ اس کو 14000 دے دے، تو آپ نے 14 کروا دیا حضور، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے اللہ کے بندے، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسی خوشی دے، ایسی خوشی جو اس کو اچانک خوش کر دے، اچانک خوش کر دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مسلمان کو اچانک میں خوش کر دیتے ہو اللہ تمہیں اسی وقت بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہے، تمہیں بخش دیتا ہے۔ تو کہا پھر 7 پر جب میں نے اعتراض کیا تو آپ نے 14 کیوں لکھ دیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں دراصل 7 پر جب تو نے اعتراض کیا تو 7000 اس کو پتا چل گئے تھے، اب دوبارہ اچانک خوشی دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑھ کے اعلان کیا جائے تبھی تو اس کو اچانک خوشی ہوگی۔ تو کہا اس لیے میں نے 14 لکھ دیا تاکہ حضور کی امتی کو اچانک خوش کر دوں، اور اچانک ادھر خوش کروں گا قول رسول کی بنیاد پر میری بخشش ہو جائے گی۔ پوچھا یہ بتاؤ مینیجر صاحب 14000 میں اگر اللہ کی بخشش مل رہی ہے سستا سودا ہے یا مہنگا سودا ہے؟ اچانک دل خوش کرنا، اس کا مطلب لوگوں کے ساتھ ایسا کرو اچانک اس کا دل خوش کر۔ بعض صوفیاء تو ایسے تھے جنہوں نے پوری زندگی کسی کی میت کی خبر نہیں دی، کسی کو کہ بھئی کہیں اس کا دل دکھی نہ ہو جائے، یعنی وہ لوگوں کو خوش کرنے والے تھے۔ آئیے ایک حدیث پاک اور سن لیتے ہیں، اس کا مفہوم اور بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جوان ہے اور اس کے دانت بہت چمکدار ہیں، بڑے خوبصورت سے اس کے دانت بھی ہیں۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت جوان ہے، پھر اس کا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی معاملے کے اندر لوگ الگ الگ رائے کا شکار ہو جاتے تو سب اس جوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ سب کا مسئلہ حل کر دیتا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، بڑا خوبصورت ہے یہ جوان۔ تو کسی نے کہا یہ صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ ابن جبل ہے، بہت خوبصورت تھے، حالانکہ چھوٹی عمر ہی میں ان کا وصال ہو گیا، بہت زیادہ نہیں
ان کی عمر رہی، مختصر سی عمر میں انہوں نے پردہ فرمایا. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب میں نے سنا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ ہے، تو حضرت ابو ادریس کہتے ہیں میں دوسری صبح کو جلدی مسجد میں پہنچ گیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے مسجد میں موجود ہیں، اور ایسے میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. میں انتظار کرنے لگا. جیسی انہوں نے نماز کا سلام پھیرا، میں نے ان سے کہا اے معاذ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. کر کے دیکھ لو نا اس کا صلہ کیا ہے، ذرا آپ سمجھیں. بہت نفرتیں کر چکے ہو، نفرتوں کے سوداگر مت بنو، امن و محبت کے سفیر بنو. لوگوں کو توڑنے والے نہیں، جوڑنے والے بنو. لوگوں کو بکھیرنے والے نہیں، سمیٹنے والے بنو. اس لیے کہ اہل حق کی نشانی جوڑنا ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا، حالانکہ اس منبر کی شان نہیں کہ لطیفہ کہا جائے، لیکن ایک مرتبہ فرعون کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ تو خدا بن بیٹھا. تو فرعون نے کہا ہاں بن گئے. تو کہا کہ آپ کو کیا شک ہے؟ تو کہا میں تو تجھے نہیں مانتا، مانوں گا اسی شرط پر یہ درخت جو نظر آ رہا ہے اس کا پھل توڑ کے بتا. اس نے سوچا اتنا آسان، وہ بھی شیطان جیسا مجھے مان جائے گا. تو اس نے فوراً درخت کا پھل توڑ دیا. تو شیطان سے کہا اب مان لیا نا خدا کا؟ نہیں، ابھی تو ایک جملہ اور باقی ہے. تو کہا کیا؟ کہ اس کو جوڑ کے بتا. کہا وہ تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اہل باطل جوڑ ہی نہیں سکتے. اسی لیے دیکھ لو 1857 کے بعد مسلسل امت ٹوٹ رہی ہے، اس لیے کہ باطل فرقوں کا ظہور ہی ہندوستان میں 1857 کے بعد ہوا. ورنہ جب تک کہ اہل حق رہے یہ امت ہر محاذ پر متحد رہی. اہل حق کا، اور لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا کو گالی دیتے ہیں کہ وہ تو تکفیری فرقے کا سرگنا ہے. میں کہتا ہوں اپنے وقت کے سب سے بڑے عظیم داعیے اتحاد کو دنیا امام احمد رضا خان محدث بریلوی کہتے ہیں. اس لیے کہ حق اور اتحاد دونوں لازم و ملزوم ہیں. حضور جوڑنے آئے تھے، غریب نواز نے جوڑا، غوث پاک نے جوڑا، بندہ نواز کے سودراز نے جوڑا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جوڑا، شاہ برکت اللہ نے جوڑا. یہاں تو جوڑنا ہی جوڑنا ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو مزاج کیا ہے، میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں لیکن ایک بات آ گئی تو سن لیں. ایک بزرگ ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نصیر الدین، حضرت محبوب الہی کے جانشین اور خلیفہ ہیں، اور بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی. ان کا ایک مرید تھا لوہار. مرید لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پیر کو تحفہ دیتے. تو لوہار تھا. تو آج کل بلکہ لوگوں کا مزاج ہے کہ گھر کی بنی ہوئی چیز لوگوں تحفے میں زیادہ دینا پسند کرتے. تو لوہار مرید نے کینچی لائی، اور کینچی لا کر کے حضرت سے اس کے حضور کینچی قبول کرے. فرمایا بابا یہ کیا ہے؟ تو کہا حضور میں لوہار ہوں، میں لوہے کا کام کرتا ہوں، تو آپ کے لیے کینچی بنائی. سرکار نصیر الدین چراغ دہلی نے کہا تو لوہار ہے تو کیا کینچی صرف بناتا ہے، تو سوئی نہیں بناتا؟ تو حضور وہ بھی بناتا ہوں. فرمایا ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو. سوئی، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے، سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. یہ ہے اہل حق کی فکر. یہ ہے ہم لوگ دو کر رہے ہیں، بھائی بھائی میں جدائی، میاں بیوی میں جدائی، اس میں جدائی. اللہ کے لیے محبت کرو، محبت. کیا ابو ادریس کہتے ہیں میں نے معاذ بن جبل سے کہا آپ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. جیسے ہی ابو ادریس کی زبان سے حضرت معاذ نے سنا، فرمایا کیا کہا تو نے؟ کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کیا کہا تو نے؟ کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کیا کہا تو نے؟
کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ جانتے تھے نا کہ یہ آسان ڈگر نہیں ہے، بہت کٹھن ہے، ڈگر پن گھٹکی، یہ آسان نہیں ہے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ لوگ کہہ لیتے ہیں لیکن اللہ کے لیے محبت کر نہیں پاتے۔ لیکن حضرت ابو ادریس سے معاذ بن جبل بار بار پوچھ رہے، 3 بار تکرار کی، کیا کہا کیا کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ادریس کہتے ہیں میری چادر کا کنارہ کھینچ کر مجھے اپنے قریب کیا، کہا اگر اللہ کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر سن لے، میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرے آقا فرماتے کہ اللہ کا فرمان ہے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے کہ اللہ نے فرمایا ان سے